آزادی ایک حد تک دیں. دیکھیے ہم عمران خان کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں کہ سمارٹ لاک اپ ہونا چاہیے, محدود لاک اپ ہونا چاہیے, زندگی کا پہیہ رواں دماں رہے. مگر آج میں نے پتہ کیا کراچی میں بھی, پنڈی میں بھی, ہر جگہ جہاں پتہ کیا مساجد میں کئی رولز کی پرواہ نہیں کی گئی. موسٹلی یہ ہوا 50 سال سے اوپر کے آدمی زیادہ تھے, نیچے کے کم تھے, اور کہیں یہ اپنا لوشن ہاتھوں کو لگانے والا استعمال ہوا, کہیں نہیں ہوا, کہیں فاصلہ رکھا گیا, کہیں نہیں رکھا گیا, کہیں پورا رکھا گیا, کہیں کم رکھا گیا. اور جو کمال کیا ہے جناب صدر عارف الوی نے, انہیں میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. میں نے بھی انہیں ایک بات پہ سلوٹ پیش کرنا ہے. وہ انہوں نے کہا, ایک انٹرویو دیا ہے کہ ریٹ ہم قائم ہی نہیں کر سکتے. آج تک جب سے تاریخ انسانی, جب سے حکمرانی کا ادارہ وجود میں آیا ہے, جو بہت ضروری تھا, انسان نے اپنے بہت سے حقوق حکومتوں کو دے دیے تاکہ اس کی جان و مال و آبرو محفوظ رہے. انہوں نے کہا ہم ریٹ قائم ہی نہیں کر سکتے. یہ ان کے ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہیں, مفہوم یہی ہے. اس لیے ایجنڈا بنا دیا. تو پھر آپ جائیں, ماشاءاللہ آپ اتنے عظیم ڈینٹسٹ ہیں, آپ کے والد صاحب بھی, دادا بھی, نسل در نسل آپ کی تکریم ہے بطور مالج کے. تو پھر آپ اپنا ڈاکٹر کا کام کریں اور خلق خدا کی خدمت کریں. پھر آپ صدر بن کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, اور عمران خان وزیر اعظم کیوں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم سے کہتا تھا میں ٹیکس جمع کر کے دکھاؤں گا, میں پولیس ٹھیک کروں گا, میں پٹوار ٹھیک کروں گا. کچھ ہوا؟ سب مجھے تو ویسے ہوا تو کچھ بھی نہیں. آج بھی اتنا ہی ظلم ہے, طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی. تو جب ہم آپ سے اس سے صرف نظر کرتے ہیں تو آپ بھی کچھ احتیاط کریں. آپ تو بائی ڈیفالٹ حکومت کر رہے ہیں اس ملک پہ. آپ تو اس لیے حکومت کر رہے ہیں کہ لوگ پچھلے حکمرانوں سے نالاں تھے, اسی لیے آپ کے پاس, اس لیے آپ کو ووٹ دیا. اور اب آپ وائز ہیں کوئی, آپ ہمیں بات سناتے ہیں ایسا کرنا چاہیے اور ایسا کرنا چاہیے. آپ کا کام ہے ریٹ نافذ کریں. وہ دو قبیلے تھے, کئی دفعہ میں نے یہ مثال دی ہے, سیریا میں وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے, قتل و خون ہوتا رہتا تھا. ہارون رشید نے ایک بھیجا, دوسرے کو بھیجا, تیسرے کو بھیجا, نہیں ہوا. وہ خود لشکر لے کے گیا, سارے فسادیوں کو اس نے مار ڈالا جو واقعی فسادی تھے, جو قاتل تھے. کچھ کو گرفتار کیا. 1200 برس بیت چکے ہیں نواح دمشق میں ان دو قبیلوں میں تصادم نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. پچھلی صدی کے شروع میں لندن میں لسانی فسادات ہوتے تھے, انہوں نے کیسا, اس کے بعد نہیں ہوئے. اب بھی 4-5 سال پہلے آپ کو یاد ہے لندن میں دکانیں لوٹی گئی. جی جی بالکل. انہوں نے راتوں کو عدالتیں لگائیں, ویڈیو سے کام لیا. ایک مجرم کو 2 لاکھ مساجد ہیں, آپ کے پاس 2 لاکھ پولیس ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی پولیس نہیں ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں 30,000 سے 10 اسپیئر نہیں کر سکتا. آپ سے کس نے کہا 5 وقت بھیجیں پولیس ہر مسجد میں؟ صرف معلومات جمع کرنی ہے. فجر کے وقت کہیں بھیجیں, عصر کے وقت کہیں بھیجیں, ظہر کے. اور ایک جو ہے کانسٹیبل جو ہے وہ 5 مسجدوں کا رات کو ڈیٹا دے سکتا ہے کہ کہاں ہو رہی ہے احتیاط, کہاں نہیں ہو رہی. اور جہاں احتیاط ہو رہی ہے ان کو سلام پہنچے, کہ اس لیے کہ اللہ کے گھر آباد کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. 3 باتیں اللہ نے کہی ہیں اپنی پہلے سورہ بقرہ کے شروع میں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. 3 باتیں. غیب پہ ایمان رکھتے ہیں, اللہ پہ, اس کے فرشتوں پہ, اس کے یوم آخرت پہ, ہر چیز پہ جو اللہ نے کہی ہے. نماز پڑھتے ہیں تو بہترین چیز ہے نماز, اور جو کچھ اس نے دیا اس کی راہ میں سے خرچ کرتے ہیں. اب پرابلم یہاں آتا ہے خرچ کرنے میں. پرابلم یہاں آتا ہے نا کہ رمضان المبارک میں چندہ جمع ہوتا ہے, مسجدوں کی تعمیر نو بھی ہوتی ہے, مرمت بھی ہوتی ہے, رنگ و روغن بھی ہوتا ہے, زکوٰۃ کا مہینہ ہے, علماء کو بھی پیسے ملتے ہیں. اب وہ ڈاکٹر سرار ٹھیک کہتے تھے کہ یہ ایک پیشہ نہیں ہونا چاہیے, اب یہ ایک پیشہ بن چکا ہے. عہد اول میں تو نہیں تھا, اب یہ ایک پیشہ ہے, اور پیشے میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہو گئے, شیخ الاسلام, شیخ العرب والعجم, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. آج آپ نے دیکھا صاحب رسول کے ساتھ اس طرح کا کوئی لقب نہیں لگتا. جی جناب ابو بکر کو کہتے تھے صدیق, بے سچ بولنے والا, کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں, ظاہر ہے. جناب فاروق, عمر ابن خطاب کہتے فاروق, سچ اور حق میں, جھوٹ میں تمیز کرنے والا, تو اتنا ہی تھا. اور جناب عثمان غنی بہت سخاوت کرتے, اور جناب علی کو کہتے کرم اللہ وجہہ. ویسے تو ان کے فضائل بہت ہیں ہر ایک کے,
اور جناب علی کرم اللہ کے وجہ کے فضائل ہی بیان کریں تو پروگرام ختم ہو جائے. بالکل ایسا ہے. لیکن بس اتنا ہی احترام کا جو تھا، یہ شیخ الاسلام ہے، یہ شیخ العرب والعجم ہے، مقبولیت کا ایسا بخار انہیں چڑھتا ہے. اور بھائی ان کے لیے حکومت کو یہ چاہیے جو ان کا یہ جو چیز کسی کا حق ہو وہ ماننی چاہیے. آپ 1 کروڑ 20 لاکھ آدمیوں کو پیسے دے رہے ہیں تو ان 2 لاکھ مساجد کے اماموں کو کیوں نہیں دیتے؟ کیا انہیں بھوک نہیں لگتی، انہیں پیاس نہیں لگتی، ان کے بچے نہیں ہیں؟ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے ہارون صاحب اس کے ڈپٹی کمشنروں کو کہیں، اپنا دوسرا ماتحت ان کے عملے کو کہیں کہ بھائی ان میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں 2 لاکھ کیوں، وہ اگر خدام ہیں، مؤذن ہے، 3 لاکھ ہیں، 4 لاکھ ہیں، 1 کروڑ 20 لاکھ کو دے سکتے ہیں تو ان کو بھی دیں. اور اس سے زیادہ محلے داروں کا فرض ہے. دیکھیے کیا کہا گیا، مل کے چندہ اکٹھا کریں اور نہ ان کا حق ہے جی. دیکھو نا، جب آپ نے انہیں ذمہ داری سونپی ہے تو ان سے پیمان کیا اور پیمان نہیں ٹوٹ سکتا. قرآن کہتا ہے وعدے پورے کرو، اوفوا العہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کیا جائے گا، وہ بھی کریں. دیکھیے فرمایا رمضان تو ایسا مہینہ ہے کہ جو روز سے زیادہ بدبختی کوئی نہیں جس کی زندگی میں رمضان آئے اس سے فائدہ نہ اٹھائے. ٹھیک ہے، اس مفہوم کا قول بھی ہے جناب رسول اکرم کا کہ وہ بدقسمت ہے کہ رمضان آیا اور اپنی بخشش نہ کرائی. اللہ تعالیٰ تو تلا ہوا ہے بخشش کرنے پہ. ٹھیک ہے، جیسے کوئی کھڑا ہوا ہو اپنا بانٹنے کے لیے، بادشاہ ہیرے جواہر بانٹ رہا ہو اپنی مخلوق میں، وہ سب سے بڑا بادشاہ تو وہی ہے، وہی بادشاہ، باقی تو خیر بادشاہ کیا ہے. میں ایک بریک کی طرف بڑی ہارون صاحب واپس آ کے تو دیکھیے وہ یہ ہے، ایک آدمی کو روزہ افطار کراؤ اتنا ہی ثواب ہے جتنا اس نے روزہ رکھا اس کو ملے گا جو بے پناہ ہے. سبحان اللہ. تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ایک خاندان کو ضرور افطار کریں، سحری بھی کریں، افطاری بھی کریں. چلیے اس کے ساتھ ہی بریک کی طرف میں تو مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. بالکل. اصل میں لوگ اقبال کو نہیں پڑھتے ورنہ ملا کے جھانسے میں کبھی نہ آئے. میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مارکے میں ملا ہو غازی. کیا بات ہے. بات یہ ہے کہ یہ قدیم علماء ابن جوزی، امام غزالی، انہوں نے بڑا متنبع کیا وائز سے بچو. جب مذہب ہوتا ہے تو مذہبی طبقہ نہیں ہوتا. کتنی گہری بات. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خیر ایسا زمانہ ہے کہ تاریخ میں نہ کبھی تھا نہ ہوگا، ہیں جی، ایکسیپشن ہے. اور جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق اعظم اور جناب عثمان غنی اور جناب علی کرم اللہ وجہ، ان کے زمانے میں مولوی نہیں ہوتے تھے. ایک آدمی نے مولوی بننے کی کوشش کی حضرت عمر کے زمانے میں، وہ آیا اور اس نے کہا میں قرآن کا معرف بیان کرنا چاہتا ہوں. مسجد میں کہیں دشت سے آیا تو حضرت عمر نے کہا تمہارا دماغ چل گیا، بھاگو یہاں سے. وہ خود تشریف فرما تھے، جناب علی کرم اللہ وجہ موجود تھے، عبداللہ بن مسعود موجود تھے. کیا کیا مدینہ کے آسمان پر کیا کیا چاند ستارے سورج چمک رہے تھے. سبحان اللہ. تو اس میں وہ کیا آیا، وہ ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں مولوی پیدا ہونے شروع ہوئے. انہوں نے فوراً اقدام کیا. انہوں نے کہا کوئی شخص تقریر نہیں کر سکتا اجازت کے بغیر. ایک آدمی کر رہا تھا تقریر، انہوں نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ کہہ رہا ہے قد عارفونی، مجھے بھی تو پہچانو، میں بھی تو کوئی چیز ہوں. یہ اقبال نے کہا ہے، غزالی نے کہا ہے، ابن جوزی نے کہا ہے. یہ ہوتی ہے مقبولیت کی خواہش. اس آج کل چونکہ جرنلسٹوں کو گالی دینا ایک فیشن ہے، جرنلسٹوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اور فیشن کو لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں. اور مولوی صاحبان بھی فیشن کو فالو کرتے ہیں، جیسے کہ سب لوگ کرتے ہیں. انسانوں کی اکثریت فیشن کو فالو کرتی ہے. جرنلسٹوں کو گالی دینا، حالانکہ جرنلسٹوں میں ایسے لوگ بھی ہیں. چودھری قدرت اللہ صاحب آج کل بیمار ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ دے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا دیانتدار اور کیا نجیب انسان ہے. اور اتنے کتنے جرنلسٹوں کے ہم نام لے سکتے، سب کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جن رزق حلال کھایا، سچ بولا ساری عمر. میر شکیل اللہ رحمان نے ایک بار کہا تھا کہ چودھری قدرت اللہ سے بات کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. یعنی وہ یونین کے صدر ہیں، اسے لڑ رہے ہیں، لیکن اتنا احترام تھا ان کا. تو مولویوں میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. علماء کرام میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ لوگ ان کے ہاتھ چومیں تو جائز ہے، اور ایسے بدبخت بھی ہیں کہ خدا کے پناہ 249 شعر ہیں اقبال کے.
ان کے بارے میں، دین ملا فی سبیل اللہ فساد. آپ نے تو مجھے ابھی بتایا پروگرام شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے معافی مانگے. مجھے تو 100% یقین تھا. چلیے انہوں نے معافی مانگ لی. ہارون صاحب ابھی آگے بڑھتے ہیں. آپ نے ملاؤں کی، آپ نے علماء کے اوپر بھی بات کی ہے، جس طرح سے مولانا کی بات ہو رہی تھی. کرونا کی بھی بات کریں ہارون صاحب، اس کے اوپر 3 مختلف رائے ہمیں نظر آتی ہے. حکومت پہ ایسا لگتا ہے کہ علماء کا دباؤ ہے، علماء چاہتے ہیں مساجد آباد ہو جائیں، یقینی طور پہ آباد ہونی چاہیے، مگر ڈاکٹرز کہتے ہیں ابھی گھروں میں رہیں. ابھی عوام جائے کہاں پہ؟ ہر کوئی اپنے حساب سے چلا رہا ہے. صرف ڈاکٹر نہیں کہہ رہے، ڈاکٹر تو بلا استثناء رہا. جو لیڈی ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی ہے دل ہلا دینے والی ہے، بڑی خوفناک. وہ کہتی ہیں ہمارے گھر ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے سب کر رہی ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟